بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک وقال تعالی ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله في الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا محمد وآله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وآله في كل وقت وحين میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالی ہمارے رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہم اپنے وجود میں غور کریں تو ہمارا رواں رواں اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہم اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے غور کریں تو یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے، وما بینہما، جو زمین آسمان کے درمیان ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے، وما تحت الثری، ساتویں زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ سب اللہ کا ہے، یہ سب اللہ کا ہے۔ ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمارے بچے بھی اللہ کے ہیں، ہمارے ماں باپ بھی اللہ کے ہیں، ہماری بیویاں خاوند بھی اللہ کے ہیں، ساری کائنات اللہ کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے۔ رات کو ہم سو جاتے ہیں، ساری رات اللہ تعالیٰ ہماری بلاؤں سے، مصیبتوں سے، درندوں سے، کیڑے مکوڑوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکلؤہم فی مضاجعہم کأنہم لم یعصونی، میرے بندو جب تم رات کو سو جاتے ہو میں ساری رات تمہارا پہرا دیتا ہوں، ایسے پہرا دیتا ہوں جیسے تم سارے کے سارے میرے بڑے فرما بردار ہو۔ کأنہم لم یعصونی، تمہارا ایسے ساری رات پہرا دیتا ہوں جیسے تم نے کبھی مجھے ناراض کیا ہی نہیں ہے۔ اور اس کا کھاتے ہیں، اس کا پیتے ہیں، اس کی زمین پہ رہتے ہیں، اس کی کروڑوں نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ان نافرمانیوں کے باوجود بھی وہ اپنی نعمتوں کا تسلسل بند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، امرتک فتولیت، میرے بندے میں تمہیں حکم دیتا ہوں اور تو منہ موڑتا ہے، پیٹھ پھیرتا ہے۔ وَنَهَيْتُكَ فَتَمَادَيْتَ، میں تمہیں منع کرتا ہوں، میں تمہیں روکتا ہوں اور تم ٹال مٹول کرتے ہو، ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہو اور اسی کو کرتے ہو جس سے میں منع کرتا ہوں۔ وَأَعْرَضْتُ عَنْكَ فَمَا بَالَيْتَ، میرے بندوں میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم سے نظر رحمت پھیر لیتا ہوں اور تم ایسے ستم گر ہو کہ تم مجھے منانے بھی نہیں آتے ہو۔ وَأَعْرَضْتُ عَنْكَ
فما بالیت، میں تم سے منہ موڑتا ہوں اور تم پرواہ بھی نہیں کرتے، مجھے منانے بھی نہیں آتے۔ وسترت علیک فتجرأت، میرے بندے میں تیری نافرمانیوں پہ پردے ڈالتا ہوں اور تو سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اور جری بن جاتا ہے، اور زیادہ دلیر بن جاتا ہے۔ ان ساری نافرمانیوں اور ان ساری بے وفائیوں اور ان ساری کارستانیوں کے باوجود بھی اگر تم مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ان تبت غفرت لک وان سألتنی اعطیتک، اگر تم معافی مانگو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا، اگر تم مجھ سے سوال کرو گے نا، دعا کرو گے تو میں تمہاری دعا کو بھی قبول کروں گا۔ بتائیے ہمارا اللہ کتنا مہربان ہے، ہمارا اللہ کتنا کریم ہے، ہمارا اللہ کتنا شفیق ہے، ہمارا اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داؤد لو یعلم المدبرون عنی کیف انتظاری لہم ورفقی بہم واشتیاقی الی ترک معاصیہم لطاروا شوقا الی ولتقطعت اوصالہم من محبتی۔ اے داؤد، یہ جو میرے نافرمان بندے ہیں جنہیں میں کبھی یاد بھی نہیں آتا، ساری زندگی میری نافرمانیاں ہی کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ مجھ سے اعراض میں رہتے ہیں، ہمیشہ مجھ سے بے توجہی اختیار کرتے ہیں، لاپرواہی اختیار کرتے ہیں، اگر ان کو بھی پتہ چل جائے نا کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں تو میری محبت میں ان کے جوڑوں سے جدا ہو جائے۔ ان سے مجھے اتنا پیار ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ مجھے ان سے کتنا پیار ہے، اور اگر ان کو پتہ چل جائے کہ مجھے کتنی شدت سے ان کے رجوع اور توبہ کا انتظار ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان چاہے کتنا بڑا نافرمان اور سرکش کیوں نہ ہو جائے، اللہ کو انتظار رہتا ہے، کبھی تو آ جائے گا، کبھی تو واپس لوٹے گا، کبھی تو توبہ کرے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ہاں یہ حدیث مکمل کر لوں۔ داؤد علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا لو یعلم المدبرون عنی، اگر میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ مجھے ان سے کتنی محبت ہے اور مجھے ان کی توبہ کا کتنا انتظار ہے اور میں ان پہ کتنا مہربان ہوں، تو میری محبت میں ان کے جوڑ سے جدا ہو جائے۔ پھر فرمایا اے داؤد ہذہ ارادتی فی المدبرین عنی فکیف فی المقبلین علی۔ داؤد یہ تو میری نافرمانیاں کرنے والوں کے ساتھ میری محبت ہے، اب تو بتا جو میری طرف متوجہ رہتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میرے فرما بردار بن کر زندگی گزارتے ہیں، تو بتائیے ان سے مجھے کتنی محبت ہوگی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ کوئی دن سمندر پر ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں سمندر کی موجیں اللہ تعالیٰ سے یہ اجازت نہ چاہتی ہوں، اے اللہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو یہ جتنے آپ کے نافرمان اور سرکش ہیں ہم ان سب کو بہا کے لے جائیں اور ڈبو دیں، ان کے شہروں پہ چڑھ جائیں، ان کی بستیوں پہ چڑھ جائیں۔ اور آپ نے فرمایا کوئی دن زمین پر ایسا نہیں گزرتا جس میں زمین اللہ سے اجازت نہ چاہتی ہو، یا اللہ آپ مجھے اجازت دے دیں، یہ جتنے میری پیٹھ پہ تیری نافرمانیاں کر رہے ہیں میں پھٹ کے ان سب کو اپنے اندر لے لوں۔ اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں فرشتے اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہتے ہوں اے اللہ جتنے تیرے نافرمان ہیں آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ابھی ان کا علاج کرتے ہیں، ابھی ان کو ٹھیک کرتے ہیں، ابھی ان کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سمندر کو زمین کو ان اترنے والے فرشتوں کو سب کو کہتے دعو عبدی، میرے بندے کو چھوڑ دو، ان کان عبدکم فشانکم بہ وان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر یہ تمہارا بندہ ہو تو پھر جو کرنا ہو کر لو، اگر میرا بندہ ہو تو چھوڑ دو، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا نافع، اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ جو اللہ اتنا کچھ ہمارے لیے کرتا ہو، بتائیے اس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ ہمارا چھوٹا اگر ہماری بات کو ایک دفعہ ٹھکرائے
تو ہمیں غصہ آتا ہے، دوسری دفعہ ٹھکرائے تو اور غصہ آتا ہے، تیسری دفعہ ٹھکرائے تو ہم سے بیٹھا نہیں جاتا، ہم جوتا اٹھاتے ہیں، ڈنڈا اٹھاتے ہیں اور پھر اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں۔ وہ مالک کتنا کریم ہے، وہ خالق اور مالک کتنا کریم ہے کہ باوجود اتنے اختیارات کے، باوجود اتنا طاقتور ہونے کے، وہ ہماری ایسی کی تیسی نہیں کر رہا، وہ برداشت کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت ہمارے ماحول اور معاشرے میں وہ کون سی نافرمانی ہے جو نہیں ہو رہی، وہ کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا۔ ہماری نوجوان نسل رات کو بیٹھ کے کیا کرتی ہے، ان کے موبائلوں میں کیا کچھ بھرا ہوا ہے، یہ موبائلوں میں ساری رات کیا کچھ دیکھتے رہتے ہیں، یہ کن کن سے باتیں کرتے ہیں، کن کن کو میسیجز کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تم زور سے بولتے ہو وہ بھی سنتا ہوں، تم چپکے چپکے رات کی تنہائیوں میں غیر محرم سے باتیں کرتے ہو، ان سے رابطے کرتے ہو، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ تم دن دہاڑے بدماشیاں کرو، اس کو بھی دیکھتا ہوں، تم رات کے اندھیرے اور تنہائیوں میں نافرمانیاں کرو، اس کو بھی دیکھتا ہوں۔ میرے لیے اندھیرا وندھیرا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی بدماشی کو دیکھتا ہوں اور تمہارے دل کے اندر جو خیالات گھوم رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہماری روٹی بند نہیں کر رہا، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہمارا پانی بند نہیں کر رہا، ہمارا آکسیجن بند نہیں کر رہا، بس چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتا ہے، ریٹ بڑھا دیتا ہے، چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتا ہے، مہنگائی کر دیتا ہے، بند نہیں کرتا، ختم نہیں کرتا۔ ساری دنیا سے گندم کو غائب کر دے وہ اس پہ قادر ہے، ساری دنیا سے پانی کو غائب کر دے وہ اس پہ قادر ہے، ساری دنیا سے آکسیجن کو سلب کر لے وہ اس پہ قادر ہے، ساری دنیا میں بدماشیاں دیکھنے والوں کو اندھا کر دے وہ اس پہ قادر ہے، ساری دنیا میں زبان درازیاں کرنے والوں کو گونگا کر دے وہ اس پہ قادر ہے، ساری دنیا میں گانے سننے والے، میوزک سننے والوں کو بہرا کر دے وہ اس پہ قادر ہے، لیکن نہیں کر رہا۔ اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی دھمکیاں نہیں دیتا، پیار سے بلاتا ہے، دھمکیاں نہیں دیتا، آتے ہو کہ نہیں آتے ہو، دیکھتا ہوں میں تمہیں، یوں نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو لوٹو اللہ کی طرف۔ توبو کا معنی ہے لوٹو، تاب یتوب لوٹنے کو کہتے ہیں۔ یعنی ایک بچہ ہے، وہ اپنی ماں سے روٹھ کے چلا گیا ہے، اپنے باپ سے روٹھ کے چلا گیا ہے، اس کے کچھ مطالبے تھے وہ پورے نہیں ہوئے اور وہ روٹھ کے چلا گیا ہے، یا پھر اس نے کوئی غلطی کی، باپ نے پٹائی لگا دی، اب پٹائی جو لگی تو وہ بھاگ گیا، روٹھ کے چلا گیا۔ اب بھاگ تو گیا لیکن پریشان تو پھر بھی ماں ہی ہوگی نا، پریشان تو پھر بھی باپ ہی ہوگا۔ اب ماں بیٹھی ہوئی ہے، میرا بیٹا کہاں چلا گیا، میرا بیٹا کب آئے گا۔ اب وہ کبھی اس کا میسیج آتا ہے، فوراً ماں اسے کال کرتی ہے، بیٹا تو کہاں ہے، تو واپس آ جا، میں تیرے باپ کو راضی کر لیتی ہوں، تیرا باپ بھی تیرے لیے بڑا پریشان ہے، بیٹا میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، میں ساری رات سو نہیں پاتی، تو کہاں ہے۔ اس کو کہتے ہیں توبو الی اللہ، اے ایمان والو کہاں جا رہے ہو تم، اللہ کی طرف لوٹو نا۔ اور ایک آیت میں عجیب بات فرمائی، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو سب کے سب لوٹو، کوئی ایک بھی پیچھے نہ رہے، سب واپس آؤ، اے ایمان والو سب واپس آؤ، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، کہاں ملے گی تمہیں وہ محبت جو میں تمہیں دیتا ہوں، کون تمہیں اتنا چاہے گا جتنا میں تمہیں چاہتا ہوں، کون تمہیں اتنا کھلائے گا پلائے گا جتنا میں تمہیں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، کیا تمہیں میرے سوا کوئی اور مل گیا ہے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔
کیا تمہیں کوئی اور مل گیا ہے جس کی وجہ سے تم مجھے چھوڑ رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اللہ سے کس نے بدگمان کر دیا ہے؟ بدگمان کر دیا ہے، دور کر دیا ہے، بدگمان کر دیا ہے۔ جب بچوں نوجوانوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا، تو ان شادی سے پہلے ماؤں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہوتا ہے شادی کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، پہلے تو وہ جب بھی آتا سیدھا ماں کی گود میں آ کے سر رکھ لیتا، شاپر لاتا، پھل لاتا، مٹھائیاں لاتا، تو سیدھا آ کے ماں کی جھولی میں ڈال دیتا، ماں کو پیش کر دیتا۔ اب جب سے شادی ہوئی ہے تو شاپر اٹھا کے ایسے ہی منہ پہ کپڑا ڈال کے کمرے میں گھس جاتا ہے، ماں کو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ماں بیمار ہے، اس کا حال نہیں پوچھ رہا، اس کو دوائی نہیں لا کر دے رہا۔ تو اس موقع پہ ماں کہتی ہے بیٹا تیرا رویہ میرے سے وہ نہیں ہے، تجھے کس نے مجھ سے دور کر دیا ہے؟ تجھے کس نے مجھ سے بدگمان کر دیا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو پہلے تو ایسے نہیں تھا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں مجھ سے دور ہو گیا ہے؟ کس دھوکے میں پڑ گیا ہے؟ کن چکروں میں پڑ گیا ہے؟ کیوں میری نافرمانیاں کر رہا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی طرف لوٹنا، اس کو منانا، اس کو راضی کرنا، یہ میری اور آپ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آج ساری دنیا کے انسان اللہ سے لاپرواہ ہوئے اللہ سے بے پرواہ ہوئے دوست ناراض ہو جاتے ہیں، ہم بار بار ان کو کالے کرتے ہیں، کیا ہو گیا یار، کیوں نہیں اٹھا رہے بھائی، ناراض ہو گئے کیا؟ میسیجز کرتے ہیں، پھر ان کے گھر کا نمبر ڈائل کرتے ہیں کہ فون کیوں اٹھا رہا، بے قرار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے روٹھ گیا ہے۔ ہمارے حالات بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ ہمارے دل کی بے سکونی، ہمارے دل کی بے چینی، ہمارے گھروں کی نفرتیں اور عداوتیں اور دلوں کا بغض یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ہمارے مال کی بے برکتی، اولاد کی نافرمانیاں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب میں بجائی کے دنوں میں بارش کو روک دوں اور کٹائی کے دنوں میں بارش کو برسا دوں تو سمجھ جانا میں ناراض ہوں، اور جب میں حکومت کمینے قسم کے لوگوں کو دے دوں اور مال بخیلوں کو دے دوں سمجھ جاؤ کہ میں ناراض ہو گیا ہوں۔ اب جب ناراض ہو گیا ہوں تو تمہیں منانا چاہیے۔ یہ سارے حالات میرے دوستو کسی حکومت نے نہیں بنائے، یہ سارے حالات اللہ نے بنائے ہیں۔ یہ ساری بے سکونی اللہ نے بنائی ہے، یہ محتاجی اور مہنگائی اللہ نے بنائی ہے، یہ لا علاج امراض کی بہتات اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ راضی ہوگا سارے کام ٹھیک کر دے گا۔ ہم بجائے ان پریشانیوں سے پریشان ہو کر اللہ کی طرف دوڑنے کے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے، اللہ پاک کے سامنے رونے دھونے کے، ہم اپنے آپ کو بے قصور سمجھ رہے ہیں۔ آج ہر مسلمان اپنے آپ کو بے قصور سمجھتا ہے، قصوروار نہیں سمجھتا۔ اور اللہ کہتے ہیں تم اپنے آپ کو قصوروار سمجھو، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے سارے حالات کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ پریشانیاں تو آتی ہی اس لیے ہیں کہ بندے اللہ پاک کی طرف رجوع کریں۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، جب ان پہ مصیبت آئی، پریشانی آئی، سختی آئی، محتاجی آئی، مہنگائی اور بیماری آئی تو وہ میری طرف کیوں نہیں متوجہ ہوئے، میرے سامنے کیوں نہیں گڑ گڑائے۔ یہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، جب ان پہ پریشانی آئی تو وہ میری طرف کیوں نہیں متوجہ ہوئے، میرے سامنے کیوں نہیں انہوں نے زاری کی، میرے سامنے کیوں نہیں وہ روئے اور گڑ گڑائے، میرے سامنے جھکتے میں ان کے سارے حالات کو ٹھیک کر دیتا۔
ہر مسئلے میں ہم قصوروار اوروں کو ٹھہراتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں ٹھہراتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، میں ضرور تم پہ پریشانیاں بھیجوں گا، تمہارے حالات کو پریشان کن کروں گا، اس لیے کروں گا تاکہ تم رجوع کرو، اللہ کی طرف آؤ۔ اور جو بچہ ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں سدھرتا نا، اس کو پھر جوتے پڑتے ہیں، اور جو جوتوں سے بھی نہیں سنبھلتا اور سیدھا ہوتا تو پھر اس سے بھی اگلے درجے کی سزا ملتی ہے۔ آپ دیکھیں ہم دن بدن پریشانیوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 2020 ہمارا 21 سے کچھ اچھا تھا، 2019 ہمارا 20 سے کچھ اچھا تھا، 18 ہمارا 19 سے کچھ اچھا تھا، 17 ہمارا 18 سے کچھ اچھا تھا، 16 اس سے اچھا، 15 اس سے اچھا۔ دن بدن ہمارے حالات بس سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان حالات کو بھیجنے والا دیکھ رہا ہے کہ جس وجہ سے حالات بھیج رہا ہوں، جب وہ حل نہیں ہو رہا تو وہ ڈوز بڑھا رہا ہے۔ اور اب بھی اگر مسلمان باز نہ آئے، اب بھی ہماری عورتوں نے پردہ نہ کیا، اب بھی ہماری نوجوان نسل نے مستیاں نہ چھوڑیں، بدماشیاں نہ چھوڑیں، برائیاں نہ چھوڑیں، اب بھی مسلمان اگر مسجد میں نہ آیا، اب بھی دکاندار نے بدماشی سے توبہ نہ کی، ناپ تول میں کمی سے توبہ نہ کی، اب بھی اگر ہماری عدالتوں میں عدل نہ آیا، میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ اور حالات کو کشیدہ کرے گا، اور یہ ہوتے ہوتے پتہ نہیں بات کہاں تک جائے گی، اور آخر ہی جا کے بندوں نے ہار جانا ہے، اللہ نے جیت جانا ہے۔ اللہ سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ ہم چاہے کتنے ڈھیٹ ہو جائیں، کتنے اکڑ جائیں، ہماری گردنوں میں چاہے کتنے مضبوط سریے لگ جائیں، اور ہم اللہ پاک کے سامنے جھکنے سے چاہے کتنے منکر ہو جائیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، وہ ہمیں جھکا کے چھوڑے گا، ہم اس سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم تھوڑی سزا پہ جھک جائیں، تھوڑی سزا پہ عاجز ہو جائیں، تھوڑی سزا پہ اس کے سامنے زاری کرنا شروع کر دیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بزرگ تھے کچھ نہ پوچھو، اس زمانے کے امام، اس زمانے کے علم کے اساتین، علم کے ستون ان کے مرید ہو گئے، ان کے قدموں میں پڑ گئے، اتنے بڑے وہ اللہ والے تھے، اتنے بڑے وہ اللہ والے تھے۔ تو جتنا بڑا اللہ والا ہوتا ہے اتنا صبر شکر والا ہوتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑی سی بھی تکلیف آتی نا تو وہ ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتے تھے، ہائے ہائے۔ تو ایک دفعہ کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، تھوڑی سی بات پہ آپ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمانے لگے چیختا اس لیے ہوں کہ اللہ کو اپنا صبر نہیں دکھا سکتا، تھوڑی پریشانی پہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہوں تاکہ میری عاجزی دیکھنے کے لیے اس سے بڑی پریشانی نہ بھیج دے، اس لیے اپنے بندے ہونے کو ظاہر کرتا ہوں کہ مولا میں کمزور ہوں، میں تیری طرف سے آزمائشوں کو نہیں سہ سکتا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی تو اسے اگلے درجے کا امتحان میں کیسے پاس کر سکوں گا، لہذا مجھے اسے نکال دے۔ میرے دوستو، اللہ نے جیتنا ہے، ہم نے اور آپ نے ہار جانا ہے۔ اس لیے اگر ابھی اللہ کے سامنے ہم سرنڈر ہو جائیں، ابھی اللہ کے سامنے اپنے ہتھیاروں کو ڈال دیں، اللہ پاک آج ہی حالات کو ٹھیک کر دے گا۔ پہلی بات، اللہ کی نافرمانیوں سے ہم توبہ کریں، اپنی زندگی میں کوئی کام ایسا نہ ہونے دیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، زبان کو پاک رکھیں، کانوں کو پاک رکھیں، شرمگاہوں کو پاک رکھیں۔ میرے دوستو، یہ وجود اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اس کو ایسے استعمال کرنا ہے جیسے اللہ پاک نے بتایا ہے۔ سوشل میڈیا نے، انٹرنیٹ نے ہماری نگاہوں کو آوارہ کر دیا ہے، آزاد کر دیا ہے۔ انٹرنیٹ نے ہماری نوجوان نسل کے کان ناپاک کر دیے،
ان کے دلوں کو ناپاک کر دیا ہے، غیر کی محبت دلوں میں آ گئی ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان ساری نافرمانیوں سے، ساری حرام کاریوں سے سچی توبہ کر کے توبہ تائب ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کو راضی کرنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ پاک، دنیا میں ایک اللہ پاک ہی تو ہیں جن کو راضی کرنا سب سے زیادہ آسان ہے، سب سے زیادہ۔ ماں کو راضی کرنا بھی مشکل ہے، باپ کو راضی کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ ایک دفعہ ایک علاقے میں جانا ہوا تو وہاں کے ایک نوجوان نے کہا کہ جی میری جو امی ہیں مجھ سے ناراض ہی رہتی ہیں۔ میں نے کہا کیوں ناراض رہتی ہیں؟ کہنے لگے اس لیے ناراض رہتی ہیں کہ وہ لگاتی ہیں بیوی کی شکایتیں اور میں شکایتیں سنتا نہیں ہوں، غیبت سننا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں شکایتیں سنتا نہیں ہوں۔ امی میری چاہتی ہے کہ مجھے سچی جھوٹی ساری شکایتیں سنائے۔ نہ سمجھی ہے، اگر اس کو سمجھ ہوتی تو وہ کبھی ایسے نہ کرتی۔ اس لیے وہ مجھ سے ناراض رہتی ہے کہ تو میری بات ہی نہیں سنتا، تو مجھے وقت ہی نہیں دیتا، تو مجھے پوچھتا ہی نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ امی کو راضی تو ضرور کرو بھائی۔ ماں اور باپ ایسی ہستیاں ہیں کہ اگر یہ ناحق پہ بھی ہونا پھر بھی ان کی بد دعا لگ جاتی ہے، ناحق پہ بھی ہونا پھر بھی بد دعا لگ جاتی ہے ان کی۔ اس لیے ان کو کوشش کرو، راضی کرو، نافرمانی بھی نہ کرو، اللہ کو ناراض بھی نہ کرو، غیبت بھی نہ سنو، لیکن ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرو۔ کہا کیسے کروں؟ میں نے کہا آپ کی امی کو جو چیز پسند ہے وہ لے جاؤ اور اپنے ہاتھ سے جا کے کھلو اور پاؤں پڑ جاؤ اور پاؤں سے لپٹ کے رونا شروع کر دو۔ رونا نہ آئے تو جھوٹ موٹ کا رونا شروع کر دو۔ امید ہے کہ ماں تمہارا رونا دیکھ کے پسیج جائے گی، نرم پڑ جائے گی۔ اس نے اسی وقت وہ بیان سے اٹھا اور وہ گیا اور جا کے اس نے مٹھائی لی، اپنی ماں کو جا کے منہ میں ڈالی، اس کے پاؤں میں گر گیا اور اس کے پاؤں میں پڑ کے رویا، اس سے معافی مانگی اور پھر واپس آیا۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے ماں کے پاؤں بھی پڑا، اسے مٹھائی بھی کھلائی، اس کو ہدیہ بھی دیا، اس سے معافی بھی مانگی، لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جس احساس کے ساتھ ماں ہونا، ماں ہو کر اس کو مجھے گلے لگانا چاہیے اور میرے آنسوؤں کو پہنچنا چاہیے، ایسے نہیں کیا اس نے کہا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ایک دفعہ پھر کرنا، چند دن کے بعد پھر کرو، کرتے رہو یہاں تک کہ وہ خوش ہو کر بشاشت کے ساتھ تمہیں دل کی گہرائیوں سے معاف کر دے۔ تو بتائیے ماں کو منانے میں اتنا زور لگتا ہے، مٹھائیاں بھی کھلاؤ، پاؤں بھی پڑ جاؤ، آنسو بھی بہاؤ، قدموں سے بھی لپٹ جاؤ، پھر بھی اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ کتنا کریم اور مہربان ہے کہ ساری زندگی دن رات اس کی نافرمانیاں کرنے والا ایک دفعہ اس کے سامنے جھک کر سچے دل سے کہے اللہ میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، میں بے شک گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے، اب نہیں کروں گا۔ اللہ ایک بول پر جو دل کی گہرائیوں سے نکلا ہو، آئندہ برائیوں کو نہ کرنے کے عزم کے ساتھ نکلا ہو، اللہ پچھلی ساری برائیاں معاف کر دیتے۔ کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے۔ تو بھائیوں میں بھی آپ بھی سچی توبہ کر لیں اور نیت کریں کہ آج کے بعد اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ جو دنیا میں کہیں بھی کوئی سی بھی نافرمانی کرتا ہے کیا اللہ سے اوجھل ہوتا ہے؟ اللہ سے چھپا ہوا ہوتا ہے؟ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو یار کچھ تو ہمیں بھی شرم آنی چاہیے، کچھ تو ہمیں بھی حیا آنی چاہیے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ لقمان حکیم نے اپنے بچے سے کہا بیٹا نافرمانی کا ارادہ کرنے لگو نا تو پہلے ایسی جگہ ڈھونڈنا جہاں اللہ نہ دیکھے، پھر بے شک کر لینا۔ اللہ دیکھ رہا ہو تو اللہ کو دکھا دکھا کے تو نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم ما تنصفنی، اے آدم کے بیٹے تو مجھ سے انصاف نہیں کرتا، تو بڑا ظالم بن گیا ہے، تو میری بڑی حق تلفی کرتا ہے۔ خیری الیک منزل وشرک الی صاعد، میری طرف سے خیریں تم پر اترتی ہیں اور تمہاری طرف سے برائیاں میری طرف چڑھتی ہیں۔ اتحبب الیک بالنعم تتمقت الی بالمعاصی، میں نعمتیں دے دے کر تم سے محبت کا اظہار کرتا ہوں اور تو میری نافرمانیاں کر کر کے مجھ سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ میرے بندے کیا میرے احسانات کا بدلہ تیرے پاس یہی ہے؟ تو بھائیو ہم اور آپ سچی توبہ کر لیں، اللہ کو راضی کریں اور خود بھی اس راستے کو اختیار کریں، اللہ کے راستے کو اختیار کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم والی زندگی کو اختیار کریں، سر کے بالوں سے لے کے
پاؤں کے ناخن تک یہ نوجوان نسل اپنے نبی کو فالو کرے، دنیا داروں کو نہیں، کفار کو نہیں، یورپ کو نہیں، اپنے نبی کو فالو کریں۔ کتنی درنگی ہے امت مسلمہ میں کہ ربیع الاول آئے تو حضور کے عاشق بن جاتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کو حضور کے طریقے پہ لانے سے شرماتے ہیں۔ عجیب بات نہیں ہے کہ محبت کے دعوے بھی ہیں اور پھر غلامی بھی نہیں ہے، اطاعت بھی نہیں ہے، ان کی اتباع بھی نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگیوں سے اپنی مرضیاں ختم کر کے اپنے نبی کی زندگی کو اختیار کریں۔ ہر بات میں ہم اس بات کو ڈھونڈیں، اس بات کو کی تحقیق کریں کہ ہر کام میں میرے آقا کا کیا طریقہ ہے۔ تو بھائی سنت پہ چلیں گے نا انشاءاللہ، کہ بھائی سارے سنت پہ چلیں گے نا، آواز ہی نہیں آ رہی آپ کی، چلیں گے نا سنت پر، سنت کو فالو کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑھیا کسی کی ہستی نہیں ہے۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق دے کے بھیجا ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج ہوتے تو وہ بھی میرے پیچھے چلتے، تو تم کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ اتنے بڑے بھی اپنی شریعت کو چھوڑ کے میری شریعت پہ چلتے، تو تمہیں ایسی کون سی شریعت مل گئی ہے، ایسا کون سا طرز اور طریقہ مل گیا ہے، ایسا کون سا اسٹائل اور روپ مل گیا ہے کہ تم پیارے نبی کے طریقے کو چھوڑ کے پتہ نہیں کن کے طریقے پہ چل پڑے؟ اس لیے ہم اور آپ اپنے آپ کو نبی کے طریقے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، اور خود بھی اس پہ آئیں، اوروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کسی نبی نے نہیں آنا، لہٰذا ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی صحیح راستے کو اختیار کرے، اوروں کو بھی دعوت دے۔ اپنے دین پر چل کر مطمئن ہو جانا یہ اس امت کی شان نہیں ہے۔ اس امت نے تو ساری دنیا میں اسلام کے جھنڈے کو گاڑا ہے، ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچایا ہے۔ بتاؤ ملتان میں ہمارے نبی تو نہیں آئے، ملتان میں تو ہمارے نبی نہیں آئے، تو یہاں کون پیغام لے کے آیا؟ یہاں کوئی امتی پیغام لے کے آیا، امتی پیغام لے کے آیا۔ اگر وہ امتی بیوی بچوں کے پاس پڑا رہتا، گھر بار میں پڑا رہتا، اپنی کھیتی باڑی میں لگا رہتا، تو ملتان تو مسلمان نہ ہوتا، یہ تو مسلمان ہوا کسی امتی کی قربانی پر۔ تو میں اور آپ بھی امتی ہیں، ساری دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی بھی ہم ساتھ ساتھ نیت کریں، کرتے ہیں نیت انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔